قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اور جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ یہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ بتانا یہ تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے ساتھ جو آگے ٹشن ہونی ہے، جو مقابلہ ہونا ہے، وہ دراصل یہود کا ہونا ہے۔ وہ تمہارے مقابلے پر آئیں گے اور ان کے سپورٹ میں عیسائی بھی آئیں گے۔ عیسائیوں کے اندر کم سے کم 3 بڑے فرقے ہیں، ایسے تو بہت ہیں لیکن 3 بڑے فرقے ہیں۔ ایک یہ جو جنگ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے جس دن شروع ہوئی ہے، اس وقت ان کے بہت بڑے عالم نے یہ جملہ بولا تھا، یہ جنگ جو شروع ہونے جا رہی ہے یہ اس دنیا کے خاتمے کی جنگ ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اس دنیا کو چونکہ ختم کرنے کی ہے اور یہاں کوئی چیز سبب کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ ہم چاہے کتنی بھی طاقت سے مائک میں چلا کر کہتے رہیں کہ جو ہے چیزیں بے سبب کے ہو جاتی ہیں، اللہ چیزوں کو بے اسباب کے کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ تو کچھ بھی کر دے، لیکن اللہ بھی اپنا جو سیکوینس ہوتا ہے نا، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اور نظام یہ بدلتا نہیں ہے، ایک دم سے نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ادھر سے ابھی خواجہ معین الدین چشتی آئیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گے، اور آپ سب یہاں سے پھر جو ہے قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکل جائیں گے۔ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ جو اس دنیا کو ختم کرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قیامت کو یہ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ خود قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ جو دنیا جب آخر میں پہنچے گی تو اس سے پہلے جو تبدیلیاں ہوں گی، ان تبدیلیوں میں جو ہے آزمائشیں ہوں گی، اور ان آزمائشوں میں بڑی آزمائشیں، بڑی جنگیں ہوں گی۔ آخری دور میں جو اشارات فرمائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی جو قوم ہوگی وہ بڑی پاورفل ہو جائے گی، اس کو بڑی طاقت ملے گی۔ جرمنی میں ہولوکاسٹ ہوا، جرمنی میں یہودیوں کو مارا گیا، اتنا نہیں مارا گیا جتنا کہا جاتا ہے، لیکن کیا گیا۔ کہ اگر آپ دنیا میں یہ کہہ دیں کہ ہولوکاسٹ میں کم ظلم ہوا تھا تو وہ آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے، یعنی ہولوکاسٹ کے خلاف بولنا ہی جرم ہے۔ اور ہم اگر کہنے لگیں کہ اللہ کے خلاف بولنا جرم، محمد رسول اللہ کے خلاف بولنا جرم، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت کٹر لوگ ہیں، یعنی آپ اپنا فریم بنائیں، اس کے خلاف کسی کو بولنے نہ دیں۔ ہمارا مذہبی، دینی اور شریعت کا اور قرآن و حدیث کا فریم ہے، اس کے خلاف آپ چاہے جو بول لیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ادھر پیچھے کی طرف آئیے، یہ ابھی 10-12 سال پہلے تک آئیے۔ امریکہ نے ایک جو ہے اعلان کیا کہ ہم یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے اور یہ مشرق وسطیٰ ہے، ہم اس کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کو آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر نازل ہونا ہے، ان کا آنا یقینی اور حضرت مہدی کا ظہور بھی یقینی۔ موجودہ حالات میں ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو سمجھے کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قرب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں سے کہا کہ سنو خبردار، اس میں سے ذرہ برابر بھی ایک حصہ تم مت لینا، کیونکہ اس کے اوپر جو لڑائیاں ہونی ہیں اس میں 1,00,000 میں سے ایک آدمی بچے گا، اتنی خطرناک لڑائیاں ہونی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت عیسائیوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے، یعنی تم روم والوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے، اور روم والوں کے ساتھ مل کر، یہ لفظ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم روم والوں کے ساتھ مل کر میری پیٹھ کی طرف رہنے والے لوگوں سے لڑائی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 12 جھنڈے ابھریں گے اور ہر جھنڈوں میں اتنے 1000 لوگ ہوں گے۔ آپ نے تعداد بتائی، مکہ مکرمہ میں آواز گونجے گی کہ یہ خلیفۃ اللہ المہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ نکلیں گے، جب یہ نکلیں گے تو وہ خراسان سے کالے جھنڈے نکل کر آئیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کالے جھنڈے خراسان سے بلند ہونے لگیں تو پھر اگر تم وہاں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جانا۔ اچھا، اب جب یہ سارے حالات ہیں، یہ تو تھیوریٹیکل چیزیں ہو گئیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟